چاچو ریاض صاحب جی بہت ہی بہترین انداز سرکار دی فضیلت بیان کی دی ہے اور زبردست کلام پیش کی جانے بچے جی پر تھوڑا علاقہ لگا ہے نعرہ سارے مارنا مل کے ٹھیک ہے جی سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں جو ہو نے عشق مصطفیٰ اور ان کے بعد ذاکر جناب محمد علی حسن اور آخر میں قاری القصائد ملک نعیم رضا سرگو دوات سے مخاطب ہوئے بار محمد والی محمد بلند در صلوات التماس دعا برے حجت خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کے کل کیونکہ جشن کی رات ہے اور ہماری خوشی تب ہی مکمل ہوگی جب نبی کا آخری محمد دنیا میں آئے گا تو سب مل کر اللہم کل ولی کے کل حجت بن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حوض السعود وفی کل سعود ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناتا وتسکنہ ورزقتا عن وتمتعہ فیہا طویلا رحمان و رحیم اللہ جشن عظیم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما رحمان و رحیم اللہ حاضرین صدات و مومنین کا جشن پہ چل کر آنا قدم قدم عبادت میں شمار فرما رحمان و رحیم اللہ حاضرین میں اگر کوئی پریشان حال ہے تو جشن پاک کے صدقے پریشانیوں کو دور فرما بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ عطا فرما خصوصاً علی جن ولی اللہ پڑھنے والے حاضرین نوجوان اگر کوئی بے روزگار ہے جشن پاک کے طفیل روزگار عطا فرما مالک اللہ آج کی عظیم ببرکت رات کے صدقے تنیل فتوئی کی انجمن میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما آج کے جشن کے انعقاد میں جتنے صدات و مومنین نے حصہ لیا ہے تو ہر ایک کی عبادت اپنی بارگاہ میں ہر ایک کے گھر میں رحمتوں کا نزول عطا فرما تمام کے خاندان کے جتنے مرحوم ہیں ان کو قدمین رسول خدا میں جگہ عطا فرما خصوصاً مواجی سرکار سید گلزار حسین شاہ صاحب کو جو جشنوں کی مجالس کی آپ کے خاندان کے وارث تھے مالک اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما شیعہ سنی بھائیوں کو مالک اللہ آج کے جشن کے صدقے اتفاق اتحاد محبت عطا فرما مالک اللہ جتنے بھی شہید ہیں تمام کے درجات مزید بلند فرما خصوصاً شہید ملت پاکستان ذاکر اہل بیت جناب نوید عاشق بھی لاہور سے مالک اللہ آج کے جشن کے صدقے ان کو قدمین رسول خدا میں جگہ عطا فرما ان کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرما ہم سب کو مکہ مدینہ ایران عراق شام کی زیارات سے مشرف فرما زیارات کے وارث آقا امام کا جلدی ظہور فرما امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بالاخص مومن مخصوص عدیل آباد کی شفا یابی کے لیے مل کے صلوات پڑھیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا ہاتھ دو ہاتھ بلند کر کے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت ختمی مرتبت کی ذات پہ مل کے صلوات پڑھ دیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صلوات اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد صلوات تمام سادات مومنین شیعان حیدر العراق جشن صادقین کی بہت بہت مبارک کیونکہ آج دو سچوں کی آمد کی رات ہے دو سچوں کی آمد کی رات ہے پہلا جو سچا تھا وہ دین کو پہنچانے کے لیے آیا تھا جو دوسرا صادق تھا وہ دین کو بچانے کے لیے آیا تھا اور یہ ایسی پورے سال میں یہ واحد رات ہے جس رات کائنات کی ہر چیز خوش ہے رات واحد ہے جس میں کائنات کی ہر چیز بابا جی میں اپنی کتابت کا بہت بڑا جملہ اپنی مکمل اطمینان اعتباری کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آج کی رات وہ رات ہے جس رات محمد کے صدقے اللہ جنت کو بھی جہنم کو بھی خاموش کر دیتا ہے میں نے جہنم کو جس رات پورے سال میں جہنم کی آگ جب خاموش ہوئی وہ صرف اور صرف 17 ربیع الاول کی رات ہے تو 17 ربیع الاول جشن شروع کریے تھوڑے بندے بولو کریے شروع 17 ربیع الاول جمعے کا دن مکہ کی پاک دھرتی طلوع فجر سے پہلے بی بی آمنہ کی جھولی میں ایک نور نے طلوع کیا تھا جمعے کا دن 17 ربیع الاول طلوع آفتاب سے پہلے مکہ کی ایک عظیم حویلی میں ختمیہ مرتبت میں طلوع کیا مکہ والوں نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کا نور نکلا اس نور نے زمین کو منور کیا اس نور نے آسمانوں کو منور کیا اس نور کے سامنے آسمان والے سورج کی کرنیں ہلکی پڑ گئی تھی جیسے ہی 17 ربیع الاول کو ختمیہ مرتبت نے دنیا کو اپنے نور سے منور کیا آسمان پر ملائکہ نے آمد آمد یا محمد کے قصیدے پڑھے سمندر میں چلتی ہوئی مچھلیوں نے خوشیاں منانا شروع کی ہوا میں پرندوں نے خوشیاں منانا شروع کی جبرائیل نے تغمہ گانا شروع کیا آواز توحید آئی جبرائیل جی رب جلیل جا آسمان اور زمین کے درمیان اعلان کر کے دنیا کو بتا خوشیاں مناؤ آمنہ کی جھولی میں نبیوں کا سردار محمد آ گیا آمنہ کی جھولی میں نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ جب مکہ میں نبی معظم آئے بکریوں نے دودھ دینا زیادہ تھا 17 ربیع الاول کو درختوں نے سجدہ کرنا شروع کر دیا پہاڑوں نے جھکنا شروع کر دیا مکہ کے قریش کے لوگوں نے دیکھا یہ کیسا بچہ ہے جس کی وجہ سے ہر طرف رحمت ہی رحمت آ گئی ہے تو سارے حرم والے مکہ والے اس بچے کو دیکھنے کے لیے اس بچے کو ان صحیح میں سونے دوڑی اپنی مرضی سارے مکہ والے اس بچے کو
دیکھنے کے لیے آئے ختمی مرتبت کے گھر میں حضرت عبد المطلب کے پاس۔ اللہ نے آپ کو کیسا گھر میں بیٹا دیا جس کی آمد سے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جس کی آمد سے ہر طرف خوشی ہی خوشی جاری ہے۔ اچھا عبد المطلب آپ بتائیں نا، آپ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے اپنے بیٹے کا، ابھی مکہ کے لوگوں نے پوچھا آپ نے اپنے پوتے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ آسمان سے ایک سب رنگ کی تختی حضرت عبد المطلب کے ہاتھوں پہ آئی جس پہ لکھا ہوا تھا ان المحمود ھذا محمد، میں محمود ہوں، اس کا نام محمد رکھ دو۔ میں محمود ہوں، اس کا نام۔ اچھا جی یہ نام اس سے پہلے کبھی نہ رکھا گیا تھا، نہ کسی نے سنا تھا۔ قریش کے لوگوں نے یہ نام سنا اور عبد المطلب عجیب نام آپ نے کیوں رکھا؟ حضرت عبد المطلب کے معرفت اور ایمان اور ولیجت پہ کائنات قربان کر دوں دے کر فرماتے ہیں او مکہ والو، میں جانتا ہوں قریش زمین پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں میرے محمد کی تعریف نہ کی جائے گی، جہاں میرے محمد کی تعریف نہ آئے۔ ختمی مرتبت حضرت نے دادا کی قصیدہ میں پڑھن لگا، اللہ کرے میں پڑھ صحیح لگا، ارادہ ہے نہیں پڑھیے گی، ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ حضرت ابو طالب، بابا جان اگر مجھ پہ مہربانی کریں، مجھے اپنا بھتیجا دکھاتے ہیں، مجھے اپنا بھتیجا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وہ دنیا والے عقل کا علاج کر پہلے دن ختمی مرتبت کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کرنا بلند کر کے فرماتے ہیں مکہ والو غور سے دیکھو، اس کی زلفیں واللیل جیسی ہیں، اس کی زلفیں واللیل جیسی ہیں، اس کی آنکھیں والنہار جیسی ہیں، اس کی زبان ان آتوینک الکوثر جیسی ہے، اس کا سینہ علم نشر لک صدرہ جیسا ہے، اور سارے کے سارے محمد کو دیکھو وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین، یہ عالمین کے لیے رحمت بن کے محمد آ گیا ہے۔ آوازیں توحید یا میرے محمد، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اس نے اور چپ کر جو میں اور چپ کر جیسا میں سچ کے جاؤں حیدری آواز محمد مالک اللہ۔ اب یہ بندہ نہ سوچے کہ پہلے دن نبی بولے کیسے، عیسیٰ بولے، تو نے کبھی اعتراض نہیں کیا، یہ عیسیٰ کو بولی سکھانے والے ہیں۔ مالک اللہ ابو طالب نے کیا مجھ پہ احسان، مجھے بتاؤ میں احسان کو بدلا اتاروں گا کیسے؟ اللہ کرے سارے بول کو آواز توحید آئی۔ آج ابو طالب نے قریش مکہ کے سرداروں کے سامنے تیرا قصیدہ پڑھا، تیرے بالوں کا، تیری آنکھوں کا، تیری زبان کا، تیرے چہرے کا، تیرے وجود کا۔ پھر اے محمد یاد رکھنا 13 رجب کو میں اپنا علی کعبہ میں نازل کروں گا۔ 13 رجب کے بعد جب علی پہلی مرتبہ کعبہ سے باہر آئے نا، تو محمد بن کے علی کو بلند کر کے کہنا اس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، اس کی زبان لسان اللہ ہے، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے۔ اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کا چہرہ محمد تو نے احسان یاد رکھا۔ اچھا جی میلاد بولو، میلاد
میلاد نبی. اکثر بینر پہ لکھا جاتا ہے میلاد نبی. میلاد سارے بولو میلاد یعنی میلاد لفظ ہے فارسی کا. میلاد لفظ ہے یعنی نبی کی سالگرہ. نبی کی اب کوئی بندہ نہیں کہتا میلاد محمد، میلاد احمد. میلاد نبی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے نبی جب پہلے دن آئے تھے نبی بن کر آئے تھے. میلاد نبی وہی شخص منائے جس کا یہ عقیدہ ہو نبی 40 سال کے بعد نہیں بلکہ خود نبی نے فرمایا انا نبی جن وکنت نبی جن وآدم بین الماء والطین. دنیا والوں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا. ہمارا نبی پہلے دن سے نبی تھا. ہمارا نبی عرش الہی سے سب کچھ حاصل ہو. نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا. تو پھر یاد رکھنا کچھ بھی نہ تھا صرف نور محمد اور آل محمد. کچھ بھی نہ. سوال پڑھتے بس تھوڑی سی بجشن ہو گیا. ایک میسج کہ نبی معظم نے اپنی زندگی کو گزارا کیسا. نبی معظم نے اپنی زندگی کو گزارا کیسا. نبی مکرم کا ظہور ہوا مکہ میں. آمد ہوئی سارے بولو جاؤ ثواب ہے کہاں ہوئی جی اللہ کو مکہ لے جاوے. آج کی رات کی سلسلہ آپ جب جائیں گے جی طواف کریں گے خانہ کعبہ. طواف کرنے کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں گے. کیا کریں گے؟ صفا اور مروہ سے آپ جب باہر نکلیں گے نا جی تو وہاں پر اس وقت ایک لائبریری ایک کیا ہے جی وہاں پہ نبی کا گھر ہوتا. وہاں پہ نبی کا اب اس جگہ پہ لائبریری کی اس میں دشمنی اور چاہ. اس میں کیا ہے وہ محلہ تھا کچھ عرصہ پہلے جب عقیدے والے لوگ جایا کرتے تھے نا تو پوچھا کرتے تھے کہ نبی کا گھر کہاں ہے تو بتاتے یہ نبی کا محلہ ہے. تو شیعہ اس محلے کو چوما کرتے تھے. شیعہ اس محلے کو بھی ہمارے نبی کی آمد کا محلہ ہے آمد کی گھر ہے. انہوں نے کہا بدت بدت اب اس سے ہم جان کیسے بچا سکیں. انہوں نے اس پورے محلے میں کتاب خانہ بنا دیا. کتاب اس وقت وہ کتاب اگر اللہ آپ کو لے جائے سب کو لے جائے. واقعہ میں تھوڑے ہستے جڑا اپنے ہستے آمین نہیں یاد ہو سکے کہ کرنا ہے اللہ آپ کو مکہ لے جائے تو آپ اس جگہ پہ لازمی چاہیے کیونکہ ہمارے نبی کی آمد کو آپ بھی نہ اگر آپ زیادہ دیر اگر آپ کھڑے ہوں گے نا انہیں پتہ چل جائے گا اس کے دل میں علی کی محبت ہے. کیونکہ جب میں گیا تو 3-4 منٹ میں جب کھڑا ہوا انہوں نے کہا چل یہاں سے اپنی زبان میں ہر ایک میں نے کہا جی میں تھکا ہوا ہوں ممبر پہ ہوں آج کی عظیم رات ہے. عربی کہتے ہیں میں جانتا ہوں انت شیعہ مجھے لگتا ہے تو علی کا شیعہ ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے نبی کی جہاں پہ قدم آئے اس جگہ کو چومنا بھی عبادت ہے. تو جی بس میرے نبی ختم مرتبہ دنیا میں آئے 4 سال کی جب عمر مبارک میں نبی معظم تو ایک بہت بڑے قبیلے کی سردار کی بیٹی تھی جس پر جادو کیا گیا. جس پر عربوں میں جادو بڑا مشہور تھا. اب جادوگر آتے اپنے دکھوں کو لاتے لیکن جادو ختم. بڑی سونی سماعت کی قسم جادو ختم. حضرت عبد المطلب اپنے 4 سال کے محمد کو لے کر آئے بڑے بڑے جادوگروں کے سامنے اور محمد مصطفیٰ دیکھتے رہے کہ تم سے یہ شفا حاصل نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا اللہ نے محمد کے صدقے شفا عطا کر دی. مکہ میں باتیں چل پڑی
یہ کیسا بچہ ہے جس نے 4 سال میں ہاتھ رکھا، 5 سال کی عمر مبارک ہوئی، مکہ میں قحط سالی پڑی، بارش نہیں ہوئی، لوگ پریشان ہوئے، سارے قبیلے کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اپنے اپنے بتوں کو لے کر صحرا میں آ کر دعا مانگتے ہیں، اللہ بارش دے گا۔ جب سارے قبیلے کے سردار اکٹھے ہوئے نا تو ایک نے کہا ہم تو اپنے بتوں کو لاتے ہیں، عبد المطلب کسے لائے گا؟ عبد المطلب نے کہا چلتے ہیں۔ دروازے پہ دستک دی، صاحب کتاب برات بن السنت نے بھی اور اہل تشہیر بھی لکھا، حضرت ابو طالب علیہ السلام دروازہ کھولا، جی ابو طالب بارش نہیں ہو رہی، ہم اپنے خدا کو لے کر آگے، تو جو کہتا ہے میرا خدا نظر نہیں آتا، اپنے خدا سے کہے بارش دے۔ حضرت فرماتے ہیں جاؤ میرا خدا بارش دے گا۔ صحرا میں ارے مل کے نعرہ حیدری، ایک دو بندے رہ کے نعت جا کے حیدری۔ بھائی صحرا میں سارے قریش کے سردار کھڑے، اپنے اپنے بتوں کا واسطہ دیا، بارش حضرت ابو طالب، جب سارے دعا مانگ چکے نا، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے 5 سال کے محمد کو ایک اونچی پہاڑی پر لے کر جا کر رسول خدا کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا مالک اللہ تجھے محمد کے ہاتھوں کا واسطہ، چلا جا کو تجھے محمد کے ہاتھوں کا واسطہ بارش برسا۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی، مکہ کی گلیوں میں پانی پانی ہو گیا۔ آوازیں توحید ہے، اے میرے محمد، اے میرے محمد، آج اس طرح ابو طالب نے تیرے ہاتھوں کو بلند کیا ہے نا، تو بھی غدیر کے میدان میں اسی کے بیٹے کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا جس کا میں مولا ہوں اس کا علیم ہوں۔ 6 سال کی عمر مبارک میں کتنی جی؟ 6 سال۔ ایک لو میں 4 کو شروع ہویا تو ایک کو میں ویدہ کر دیتا تھا۔ 6 سال کی عمر مبارک میں رسول کی والدہ کا انتقال ہوا، رسول خدا یتیم ہو گئے۔ جب دنیا میں آئے بابا دنیا میں پہلے جا چکے، 6 سال کی عمر میں جب یتیم ہوئے نا، اب رسول خدا نے فرمایا جو بھی یتیم کی پرورش کرے گا اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ اور پھر فرمایا جو یتیم کی پرورش، جو یتیم کی ہوا فی الجنت مائی، وہ جنت میں مجھ محمد کے ساتھ ایسا رہے گا جیسے 2 انگلیاں رہتی ہیں۔ دنیا والوں اب عام یتیم کی کوئی بندہ پرورش کرے، وہ جنت میں رسول کے ساتھ ایسا رہے گا جیسے 2 انگلیاں رہیں، اور وہ ابو طالب جس نے محمد جیسے یتیم کو پالا تھا، وہ ابو طالب علیہ السلام جس نے محمد جیسے یتیم کو پالا، وہ محمد کے ساتھ دنیا میں بھی ہے جنت میں بھی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ 8 سال کی عمر مبارک، کتنی سال کی؟ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے ساتھ رسول خدا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ کا، اب مجھے نہیں سمجھ آتی کتابوں میں کہ رسول خدا کعبہ کا طواف کر رہے تھے یا کعبہ رسول کا طواف کر رہا تھا۔ طواف کرتے کرتے دوران طواف حضرت عبد المطلب زمین پہ گرے، زمین پہ لوگوں کا مجمع اکٹھا ہوا کیونکہ سید بطا تھے حضرت عبد المطلب، قریش ہاشمیوں کے سردار تھے، خانہ کعبہ کی چابی حضرت عبد المطلب کی، اور عمر مبارک سے 165 زمین پہ گرے، لوگ اکٹھے ہوئے، لوگوں نے کہا رسول خدا کی عمر تھی 8 برس،
رسول کی عمر لوگوں نے کہا سرکار حضرت مطلب کو باہر بھیجیں. رسول خدا فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں میرے دادا کو کعبہ کے اندر لے جاؤ. کعبہ کے دروازے کی چابی کھولی. سرکار حضرت مطلب کو کعبہ کے اندر لایا گیا. ساری اولاد کو بلایا. دائیں طرف رسول خدا کو بٹھایا, بائیں طرف حضرت مطلب نے اپنی ساری اولاد کو بٹھایا. ساری پریشان تو نہیں ہو گئی میں حدیثہ چشمے میں بڑیاں آندیاں نہیں. ساری اولاد کو بٹھایا اور فرماتے ہیں میرا بیٹا ابو طالب کہاں ہے. حضرت ابو طالب کو رسول خدا کے ساتھ بٹھایا. دونوں کو بٹھانے کے بعد فرماتے ہیں ابو طالب میرے اس بیٹے کی بھتیجا سمجھ کے مدد نہ کرنا بلکہ اس کو آخری محمد سمجھ کے کرنا. سرکار حضرت ابو طالب کو فرماتے ہیں بابا جان صلوات پڑھتا. پھر بھی صلوات پڑھتے میرے بڑے پیارے بھائی حسن بھائی آگے ہوں میں پڑھا ہے چلا جاؤں جنہ دی مرضی ہے میں چلا جاؤں. بولو سارا دی حیدری. اچھا چل بیٹا اس کی محمد سمجھ کے مدد کر. سرکار ابو طالب فرماتے ہیں بابا جان کعبہ کے اندر بیٹھ کے وعدہ کر رہا ہوں اس انداز میں مدد کروں گا. شب ہجرت موت کے بستر پہ محمد کو ہٹا کے علی کو سلاؤں گا. محمد کو بات مختصر کروں جی. 18 برس ہوئے نبی جوانی کے عین عروج پہ سرکار احترام دیتے ہیں ابو طالب علیہ السلام کا. فرماتے ہیں بیٹا مجھے ابو طالب کا دل چاہتا ہے اس دفعہ تجارت میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں. آپ کی مرضی ہے. سفر ہوا دمشق میں جب پہنچے نا آخری پہاڑی سے اترے نا آخری پہاڑی کے سامنے عیسائیوں کا ایک کلیسا تھا. جیسے ہمارے مدرسے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے. عیسائیوں نے دیکھا یہ کوئی آ رہا ہے. ختمیہ مرتبہ قدم رکھتے تھے پہاڑ جھکنا شروع کر دیتے تھے. رسول خدا یہ تو مل کے بارو چاہے نبی معظم جہاں جہاں پاؤں تھے درخت جھکنے لگتے. بادل رسول خدا کے سر پہ چلا گیا. عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری نے اپنی انجیل کتاب کو کھولا. ساری نشانیاں ملائیں, نشانیاں ملتی آئیں. آیا حضرت ابو طالب کے پاس دیکھ کر کہتا ہے اس بچے کا نام کیا ہے. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں اس کا نام محمد ہے. اب انجیل کا جو وارث تھا اب جو پادری تھا اس نے پھر اپنی کتاب انجیل کو نکالا, نشانیوں کو ملانا شروع کیا. تمیز والوں بولو تمہاری اپنی مرضی, نہ بولو تمہاری اپنی مرضی. درخت بھی جھک رہے تھے, پہاڑ بھی جھک رہے تھے, بادل بھی چل رہے تھے, لیکن نام اس کا محمد ہے. ختمی مرتبہ مسکرا کے فرماتے ہیں پادریوں جاؤ اپنی انجیل کو لاؤ. انجیل کو کھولا, رسول نے انجیل کو پڑھنا شروع کیا اور مسکرا کے فرماتے ہیں جس عیسیٰ نے میری بشارت دی تھی میں وہی احمد بن کے آ گیا. کتنے سال کے 24 سال کی عمر میں تجارت کی. بی بی خدیجہ ملکۃ العرب بی بی خدیجہ کے ساتھ اس سفر میں میسرہ غلام
میسرا سفر پورا نہیں پڑھنا. آخری بات وہ کہتا ہے میں نے رسول کے جسم سے 24 معجزے دیکھے تھے. رسول کے جسم سے کتنے معجزے تھے؟ وہ دیکھا پہلا معجزہ یسن میں جب بھی رسول خدا کسی سے بات کیا کرتے تھے کوئی قد آور شخص ہوتا نا, قد آور شخص تھی, جب اس نبی کے سامنے آتا تھا نا اس کا قد چھوٹا ہو جاتا تھا. اللہ کو پسند نہیں تھا کہ میرے محمد سے قد بھی کسی کا بنا نہ ہو. پھر میں صرف کو پتہ دوسرا معجزہ نبی کا, جب رات کی تاریکی میں ختمی مرتبہ سویا کرتے تھے رسول کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا آسمان منور ہو جاتا تھا. تیسرا اور آخری معجزہ میسرا کہتا ہے پھر زندگی رہی کہ جب بھی نبی جس جگہ سے گزرتے جس جگہ سے خوشبو آیا کرتی تھی, جہاں سے بھی گزرتے تھے اور ایسی خوشبو آتی تھی جو ہم نے نہ پہلے دیکھی نہ پہلے سنی نہ کبھی سنیں گے. یہ کوئی انوکھی خوشبو آیا کرتی تھی. اور چوتھی بات کہتا ہے جب بھی نبی سویا کرتے تھے نا جی, رات کو کالی چادر پہن کر اپنے اوپر کالی چادر پہن کر ساری زندگی نبی جب بھی سوئے, میں لفظوں کا ذمہ دار, کالی چادر پہن کر سوئے. نبی کالی چادر پہنے وہ سنت بن جاتی ہے. اسی کے بیٹے حسین کے غم میں ہم کالے کپڑے پہنے, یہ بدعت نہیں, یہ بھی سنت بن جاتی ہے. اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا, جس کے جسم میں معجزے. حضرت ابو ذر نے کھانے کی دعوت دی نبی پاک کو, یا نبی اللہ آج شام کا کھانا میرے گھر میں کھانا, آج شام کا کھانا میرے گھر میں کھانا. نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے ابو ذر, میں نماز مغرب کے بعد شام کا کھانا آپ کے گھر ہی کھاؤں گا. صلوات پڑھتے ہیں. پھر بھی صلوات پڑھتے ہیں. میں شام کا کھانا آپ کے, ابو ذر گھر آیا, بیوی سے کہا کہ آج رحمت خود ہمارے گھر آئیں گے, کھانے کا بندوبست. بکری تھی چھوٹی سی, اس کو ذبح کیا, آدھا گوشت فروخت کیا اور ایک ران رسول خدا کے لیے پکائی. کتنی ران تھی؟ ایک پکائی. نماز مغرب پڑھی. مغرب پڑھنے کے بعد رسول خدا جب مسجد سے نکلے نا اعلان کر رہے تھے کونوا الطعام معی, آج جس نے کھانا کھانا ہے ابو ذر کے گھر کھانا کھائیں گے. جس نے بھی کھانا ہے. ابو ذر نے دیکھا کہ میں پریشان ہوں, اس کی جان کو تم چھوڑ دی. ابو ذر پریشان, رسول اعلان کرے جلدی سے بھاگ آیا بیوی کے پاس, چہرے پہ پریشانی, غضب ہو گیا. اللہ کرے ہر ایک کو ایسی معرفت حاصل ہو. بیوی دیکھ کر کہتی غضب کیسا ہوا, دیکھ کر کہتے کھانا تھوڑا سا بنایا ہے, 4-5 آدمی کھائیں گے. وہ تو نبی ہوئے, رحمت کل ہوئے. جو بھی بازار میں جو بھی گلی میں ملتا ہے کہتے ہیں آؤ ابو ذر کے گھر کھانا کھائیں, آؤ ابو ذر کے گھر کھانا کھائیں. زمین والوں چپ کر جاؤ کہ تمہاری اپنی مرضی, آؤ ابو ذر کے گھر کھانا کھائیں. بیوی دیکھ کر کہتی ہے دعوت محمد دے رہا ہے, پریشان تو کیوں ہو رہا ہے؟ کرموں والی پریشان نہ ہو, عزت میری نہیں بچنی. نبی سارا کو بلا رہے, لیکن کہتی پریشان نہ ہو, وہ عزتوں کو کم کرنے نہیں آیا, وہ عزتوں کو بڑھانے آیا ہے. آئے گے نبی محمد فرماتے ابو ذر جا کھانے والی ہنڈیاں کی کھانے میں لفظوں کا ذمہ دار. اہل سنت کی کتابوں میں رسول خدا کے سامنے آئی, رسول خدا نے اپنا لحاف مبارک اس ہنڈیا میں ڈالا اور فرماتے ابو ذر جا بیوی کو کہہ
جستجو نہ کرے کھانا دیتی رہے ختم نہیں ہوگا۔ ابو ذر کہتے ہیں جی 780 بندے، کتنے جی؟ چھندیل دے نہیں، دو تالے دے نہیں، عرب دے 700 ابو ذر کہتے ہیں وہ ایک ران ختم نہ ہوئی، میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور میں نے کہا ابھی تک کھانا ختم نہیں ہوا، اچانک میری بیوی نے اوپر سے جستجو کرنا شروع کی، محمد مصطفیٰ جشن کا